صحن کی ہلکی روشنی میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دروازے پر کھڑی رائما اور سامنے وہ بچہ جس کے لیے اس نے برسوں خود کو سنبھال کر رکھا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بول رہی تھیں۔ ارحم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پوچھا، آپ مجھے جانتی ہیں؟ یہ سوال معصوم تھا، مگر رائما کے لیے سب سے مشکل۔ اس کے لب ہلے، مگر آواز نکلنے میں وقت لگا۔ وہ رک گئی، سانس لی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں۔ ارحم نے سر ہلکا سا جھکایا۔ پھر آپ پہلے کیوں نہیں آئیں؟ یہ سوال جیسے ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس آیا۔ رائما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ مسکرائی۔ کیونکہ کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دیر سے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ مہرین نے خاموشی سے سہیل کی طرف دیکھا۔ یہ لمحہ کسی وضاحت کا نہیں تھا، بس سچ کا تھا۔ ارحم نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا۔ وہ اب رائما کے بالکل قریب تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال چھوٹا تھا، مگر جواب بہت بڑا۔ رائما نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیونکہ میں خوش ہوں، اور تھوڑی سی دیر سے بھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحم نے ہلکے سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو کو چھوا۔ میں بھی کبھی کبھی روتا ہوں جب کوئی اپنا یاد آتا ہے۔ یہ جملہ سن کر رائما کی سانس رک گئی۔ اس نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا، بہت آہستہ، جیسے ڈر ہو کہ یہ لمحہ ٹوٹ نہ جائے۔ ارحم پہلے ساکت رہا، پھر اس نے بھی ہاتھ اس کے گرد رکھ دیے۔ یہ پہچان لفظوں سے نہیں آئی، احساس سے آئی۔ سہیل وہیں کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھ سکتا تھا، مگر رکا رہا۔ یہ لمحہ اس کا نہیں تھا، ان دونوں کا تھا۔ مگر اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو وہ کہہ نہیں سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ارحم نے آہستہ سے کہا، آپ میرے ساتھ رہیں گی؟ رائما نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے سہیل کی طرف دیکھا، پھر مہرین کی طرف۔ یہ فیصلہ صرف جذبات کا نہیں تھا، زندگی کا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہاں۔ یہ جواب نرم تھا، مگر مکمل۔ ارحم نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات اس نے پہلے بھی کہی تھی، مگر اب اس کا مطلب بدل گیا تھا۔ مہرین نے آہستہ کہا، اب تمہیں اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ اسی وقت یتیم خانے کی خاتون قریب آئیں۔ ہم بچوں کو ایسے نہیں لے جانے دیتی، بغیر یقین کے۔ سہیل نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا یقین چاہیے؟ یہ کہ آپ اسے صرف لینے نہیں آئے، نبھانے آئے ہیں۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر ضروری۔ سہیل نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ کہا، میں دیر سے آیا ہوں، مگر اب جاؤں گا نہیں۔ یہ وعدہ تھا، اور پہلی بار سچا لگ رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے گاڑی میں اس بار خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ ارحم پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، کھلونا ہاتھ میں۔ وہ کبھی مہرین کو دیکھتا، کبھی سہیل کو، اور کبھی رائما کو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سہیل نے آہستہ کہا، گھر۔ ارحم نے چند لمحے سوچا، وہاں سب لوگ اچھے ہیں؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر سب کے لیے بھاری۔ مہرین نے پیچھے مڑ کر مسکرا کر کہا، وہاں سب سیکھ رہے ہیں اچھا بننا۔ گھر کے دروازے پر گاڑی رکی۔ مرزا ہاؤس پہلے جیسا ہی تھا، مگر آج مختلف لگ رہا تھا، جیسے یہ گھر خود بھی بدلنے کو تیار ہو۔ خدیجہ بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے ارحم کو دیکھا اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ وہی بچہ تھا جسے کبھی جانے دیا گیا تھا۔ ارحم نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ خدیجہ بیگم کے لب کانپ گئے۔ میں۔ وہ رک گئیں، پھر آہستہ کہا، میں وہ ہوں جسے تمہیں کھونا نہیں چاہیے تھا۔ ارحم کچھ سمجھا، کچھ نہیں، مگر اس نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ رشتہ بھی الفاظ سے نہیں، احساس سے جڑ رہا تھا۔ اسی لمحے زریان شاہ سیڑھیوں کے پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔
آج اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی، بس ایک خاموشی تھی، جیسے وہ بھی کچھ سمجھ رہا ہو۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ زریان نے آہستہ کہا۔ اب کہانی ختم نہیں ہوگی، مکمل ہوگی۔